یسایہ 38واں باب۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا، اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا۔ دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سایہ کے درجوں میں سے آخس کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجہ پیچھے کو لوٹا دوں گا۔ چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ شاہ یہودا حزقیہ کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا۔ میں نے کہا، میں اپنی آدھی عمر میں پاتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں نے کہا، میں خداوند کو، ہاں خداوند کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا۔ انسان اور دنیا کے باشندے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے۔ میرا گھر اجڑ گیا ہے اور گڈریے کے خیمہ کی مانند مجھ سے دور کیا گیا۔ میں نے جلاہے کی مانند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا ہے، وہ مجھ کو تاند سے کاٹ ڈالے گا۔ صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کر ڈالتا ہے۔ میں نے صبح تک تحمل کیا، تب وہ شیر ببر کی مانند میری سب ہڈیاں چور کر ڈالتا ہے۔ صبح سے شام تک تو مجھے تمام کر ڈالتا ہے۔ میں ابابیل اور سارس کی طرح چینچی کرتا رہا، میں کبوتر کی طرح اڑتا رہا، میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھر آ گئیں۔ اے خداوند، میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو، میں کیا کہوں؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اسی نے اسے پورا کیا۔ میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا۔ اے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے، اور انہی میں میری روح کی حیات ہے۔ سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو ہی نے اسے نیستی کے گھڑے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے نیچے پھینک دیا، اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کی امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ، ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، اس لیے ہم اپنے تاردار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سرود خوانی کرتے رہیں گے۔ یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا لے کر پھوڑے پر باندھے اور وہ شفا پائے گا، اور حزقیہ نے کہا تھا، اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ آمین۔ یسایہ 39واں باب۔ اس وقت مرودک بلدان شاہ بابل نے حزقیہ کے لیے نامے اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا۔ اور حزقیہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت عطر اور تمام صلہ خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے؟ حزقیہ نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں۔ تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا، سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، رب الفواج کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ تب حزقیہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے سنایا بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ایام میں تو سلامتی اور امن ہوگا۔ آمین۔
یسایہ 40واں باب۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو۔ تمہارا خدا فرماتا ہے، یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ اے سیون کو خوشخبری سنانے والی، اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی، زور سے اپنی آواز بلند کر۔ خوب پکار اور مت ڈر، یہودا کی بستیوں سے کہہ، دیکھو اپنا خدا، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی؟ زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا۔ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجھائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھ وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں۔ سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کم تر گنی جاتی ہیں۔ بس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی چیز اس کے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت، کاریگر نے اسے ڈھالا اور سنار اس پر سونا مڑتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے۔ اور جو ایسا تہی دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزراننے کو کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا ہے اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور گرد باد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ بس اے یعقوب، تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل، تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدا ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ آمین۔